گفتگو کی گئی۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں دین اسلام کو کامل، اکمل اور مکمل کرنے کا ارشاد فرمایا، جس کا تذکرہ پچھلے جمعہ مبارکہ میں کیا گیا۔ آج کے بیان جمعہ میں اسی سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے قرآن مجید کی آیت مقدسہ جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، اسلام میں مکمل طور پر داخل ہو جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں مکمل طور پر داخل ہو جاؤ۔ دین مکمل ضابطۂ حیات، دستور زندگی ہے۔ انسان کی پیدائش سے لے کر اس کے وصال تک پوری زندگی کے تمام معاملات پر دین اسلام میں مکمل رہنمائی موجود ہے۔ اس لیے حکم یہ دیا گیا کہ تم مسلمان ہو، باقی معاملات سے صرف نظر کرنا یہ مسلمان کے لیے بڑی ہی توجہ کے قابل بات ہے کہ اسلام کی مکمل تعلیمات ان کو کامل اور مکمل سمجھ کر اپنی زندگی کو دین اسلام کے تابع کر لینا، اللہ کریم کے احکام کی پیروی اور اس کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی پیروی کرنا، یہ مسلمان پر لازم ہے۔ اور جب تک قرآن مجید کی تعلیمات، اللہ کریم کے احکام اور اس کے پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام پر عمل نہیں کیا جائے گا، اس وقت تک اسلام میں مکمل طور پر آدمی داخل نہیں ہو سکتا۔ احکام الہی کی پیروی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر عمل کرنا یہ ہر مسلمان کے لیے لازم ہے اور ضروری ہے۔ حدیث مبارکہ کی طرف جب ہم رجوع کرتے ہیں تو حدیث شریف میں بھی یہ بات موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پر میری سنت لازم ہے اور میرے خلفائے راشدین کی سنت لازم ہے۔ یہاں سنت سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے ہیں۔ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میری سنت کو لازم پکڑو، خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑو، میری سنت تم پر لازم ہے، میرے خلفائے راشدین کی سنت لازم۔ ایک اور حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، وہ سب کے سب جہنم میں جائیں گے، ارشاد فرمایا الا واحدہ، مگر ایک جماعت ایسی ہے کہ جو ناجی جماعت ہے، نجات پانے والی، جنت میں جانے والی۔ صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی نشانی، اس کی علامت اور اس کی پہچان کیا ہوگی؟ حضور نے فرمایا، ما انا علیہ و اصحابی،
ما انا علیہ و اصحابی، جس راستے پر میں ہوں اور میرے صحابہ کرام، جو اس راستے پہ چلے گا وہی نجات پائے گا، جنت میں جانے والی جماعت اور ناجی وہی لوگ ہوں گے جو حضور کے طریقے پر، حضور کے راستے پر اور حضور کے صحابہ کے راستے پہ چلیں گے۔ قرآن مجید میں بھی سورہ فاتحہ میں اگر غور کیا جائے وہاں بھی یہ بات بیان کی گئی، اہدنا الصراط المستقیم۔ ہر نمازی اپنی نماز کی ہر رکعت کے اندر اپنے رب کی بارگاہ میں یہ عرض کرتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے رب، ہمیں سیدھے راستے پر چلا، سیدھے راستے پر چلا، صراط مستقیم۔ تو سیدھا راستہ اور صراط مستقیم ہے کیا؟ اس کی وضاحت بھی اسی آیت مقدسہ کی اگلی آیت کے ساتھ وہ بات واضح ہو جاتی ہے، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ اے رب کریم جن پر تو نے اپنا انعام فرمایا، ہمیں اس راستے پر چلا اور ان لوگوں کے راستے پر چلا۔ الذین کا معنی ہے ان لوگوں کو، صراط کا معنی ہے راستہ، صراط الذین ان لوگوں کا راستہ، انعمت تو نے انعام فرمایا، علیہم جن پر۔ اب وہ انعام یافتہ لوگوں کا راستہ، ان کا صراط، نماز کے اندر رب کریم سے ہم مانگتے ہیں، طلب کرتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے اپنا انعام کیا۔ اب کن لوگوں پر اللہ کریم کا انعام ہے تو قرآن مجید اس کی بھی وضاحت کرتا ہے۔ انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ قرآن مجید نے اس کی وضاحت فرمائی، اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام فرمایا، جن پر اللہ کریم نے اپنا انعام فرمایا، من النبیین، وہ تمام انبیاء کرام علیہم التسلیمات، ہر نبی اللہ کا انعام یافتہ ہوتا ہے، والصدیقین، صدیقین اولیاء کاملین کو کہتے ہیں، درجے کے اعتبار سے اونچے درجے کے ولی کو قرآن مجید کی اصطلاح میں صدیق کہا جاتا ہے۔ تمام اولیاء اللہ یہ اللہ کے انعام یافتہ لوگ ہیں، والشہداء، اور تمام شہید اللہ کے انعام یافتہ ہیں، شہیدوں پر بھی اللہ نے اپنا انعام فرمایا، والصالحین، اور صالح عمل کرنے والے، صالحین، صالح کی جمع ہے، صالح کا معنی ہے نیک، نیکیاں کرنے والا، نیک راستے پہ چلنے والا، برگزیدہ بندے اللہ کے، نبی، ولی، شہید اور صالحین، نیکوکار، یہ اللہ کے انعام یافتہ بندے ہیں۔ تو نماز کے اندر جو التجا کرتے ہیں رب کریم کی بارگاہ میں، اپنے پروردگار کی بارگاہ میں، اپنے اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا مانگی جاتی ہے، التجا کی جاتی، اہدنا الصراط المستقیم، سیدھے راستے پہ ہمیں چلا۔ تو سیدھا راستہ انہی کا ہے جن کا ذکر اس آیت مقدسہ میں آیا، اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ یہ بڑی اچھی سنگت ہے، ان کی محبت، ان کے راستے پہ چلنا، یہ بڑی اچھی رفاقت ہے۔ اب معلوم یہ ہوا کہ حضور نے اس راستے کی نشاندہی فرما دی،
ما انا علیہ و اصحابی، جس راستے پر میں ہوں میرے صحابہ کرام، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، ہدایت یافتہ خلفاء راشدین، ان کے راستہ جو ہے یہی سیدھا راستہ ہے، ان کا طریقہ ہمارے اوپر لازم کیا گیا۔ اب اس میں حضور کا طریقہ جو ہے اسے سنت کہتے ہیں۔ حضور نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جس راستے پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں، یہیں سے اہل سنت و جماعت، یہ حضور کی اس حدیث شریف سے یہ لفظ ملا، ما انا علیہ و اصحابی، وہ لوگ جو حضور کے طریقے، حضور کے راستے کو اپنانے والے ہیں۔ جماعت سے مراد یہاں صحابہ کرام کی جماعت ہے، ہم حضور کی سنت والے لوگ ہیں اور حضور کی جماعت والے لوگ ہیں، یعنی حضور کا طریقہ اور حضور کے صحابہ کا طریقہ یہ ہمارے اوپر لازم کیا گیا۔ اس لیے قرآن مجید میں فرمایا، جس آیت کریمہ پر آج گفتگو کرنے کے لیے بطور موضوع اور بطور عنوان تلاوت کی گئی، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، مکمل طور پر اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ بعض چیزوں کو اپنا لینا اپنی من مرضی سے اور بعض چیزوں کو ترک کر دینا۔ مسلمان تو وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے سامنے گردن جھکا دے۔ اسلام کا معنی جو ہے فارسی زبان میں وہ ہے گردن نہادن، گردن جھکا دینا، گردن رکھ دینا، یعنی اللہ اور اس کے رسول کا جب حکم آ جائے سر تسلیم خم کر لینا، اللہ کے احکام، اس کے رسول کے احکام کے سامنے اپنی گردن کو جھکا دینا، یہ ہے اسلام۔ اور اسلام اور مسلمان کا دوسری طرح سے مفہوم سمجھنا چاہیں آسان لفظوں میں تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے اللہ اور اس کے رسول کا فرما بردار، اللہ اور اس کے رسول کا فرما، اللہ کے فرما بردار بندے بن جاؤ، یہ ہے کہ احکام الہی اور فرامین مصطفیٰ علیہ تحیت والثناء ان کو اپنی زندگی میں رہنمائی لینا، ان پر عمل کرنا، کیونکہ نبی آتا ہی اس لیے ہے۔ نبی کی جب تعریف ہم پڑھتے ہیں تو اس میں کیا ہے؟ النبی هو انسان بعثہ اللہ تعالی الی الخلق لتبلیغ الاحکام، نبی اس مقدس انسان کو کہتے ہیں جو اللہ کے احکام اللہ کے بندوں تک پہنچاتے ہیں۔ تو احکام الہی بندوں تک پہنچانے کے لیے انبیاء کرام تشریف لاتے ہیں، اور قیامت تک یہ مبارک سلسلہ دین کی دعوت اور دین کی تبلیغ، یہ مبارک کام پھر حضور کی امت کے سپرد کیا گیا کہ یہ کام حضور کی امت کرے گی۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، بلغوا انی ولو آیتن، بلغوا انی ولو آیتن، اگرچہ ایک بات، ایک آیت میری طرف سے تم تک پہنچے تو فرمایا اسے آگے دوسرے دینی بھائیوں تک پہنچا دو۔ بلغوا انی ولو آیا، اگر دین کی ایک بات آپ کی سمجھ میں آ گئی، قرآن مجید کی ایک آیت کا مفہوم آپ نے اچھی طرح سے سمجھ لیا، نبی کریم علیہ السلام کی کوئی ایک حدیث آپ تک پہنچی، آپ نے اسے اچھی طرح سمجھا اور سیکھ لیا، پھر حضور نے خود ارشاد فرمایا وہ بات پھر اپنے تک محدود نہ رکھو، اسے آگے دوسرے دینی بھائیوں تک بھی پہنچاؤ۔ اسے کہتے ہیں تبلیغ۔ ابلاغ اور تبلیغ کا معنی ہے پہنچانا، لفظی معنی ہے پہنچانا، اور اصطلاحی شریعت میں تبلیغ کہتے ہیں اللہ کے پیغام، اللہ کے احکام، قرآن مجید کی آیتیں، نبی کریم علیہ السلام کی احادیث،
دین کی اچھی اچھی باتیں جن پر عمل کرنا لازم اور ضروری ہے وہ اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں تک پہنچانا اور پھیلانا، اسے کہتے ہیں تبلیغ۔ اور ایک لفظ ہے دعوت کا۔ دعوت کا لفظ اتنا عام ہے کہ ہر آدمی اس کا مفہوم سمجھتا ہے کہ مجھے شادی کی دعوت آئی ہے، مجھے ولیمے کی دعوت آئی ہے، عقیقے کی دعوت آئی ہے۔ تو دعوت ایک ہر شخص کے ذہن میں موجود ہے کہ دعوت کیا ہوتی ہے۔ اسے کہا گیا دین کی دعوت، یعنی دین کی طرف بلانا۔ دعوت کا عام معنی یہ ہے مجھے انہوں نے شادی پہ بلایا ہے، ولیمے پہ بلایا ہے، تو بلانا یہ دعوت کہلاتا ہے۔ ایک ہے تبلیغ اور ایک ہے دعوت۔ تبلیغ ہے کہ اللہ کے احکام اللہ کے بندوں تک پہنچاؤ، اور دعوت یعنی بلاؤ، لوگوں کو تلقین کرو کہ آؤ اللہ کے دین کی طرف آؤ، اور آؤ قرآن کی طرف رجوع کرو، آؤ اور اپنی آخرت کا تصور کر کے آخرت کے بارے میں فکر بھی کرو۔ اسے کہتے ہیں دعوت۔ یہ دو الگ الگ لفظ ہیں۔ اسی لیے میں نے جو ماہانہ ہمارا درس قرآن ہوتا ہے اسی موضوع پر گفتگو کی تھی، اور اس میں یہ آیت میں بہت سے لوگ جو درس میں نہیں ہوتے، جمعے میں ہوتے ہیں، ان کی توجہ کے لیے عرض کرتا ہوں۔ جنہوں نے پہلے سن رکھا ہے ان کے ذہن میں یہ بات تازہ ہو جائے۔ یہ قرآن مجید کی آیت کریمہ ہے، وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ کا معنی ہے تم میں سے کچھ لوگ ایسے ہونے چاہیے۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ، تم میں سے کچھ لوگ ایسے ہونے چاہیے وہ ایک کام کریں۔ کون سا کام؟ یدعون الی الخیر، وہ خیر کی طرف بلائیں، نیکی کی طرف بلائیں، نیکی کی طرف دعوت دیں۔ اس کی میں نے ایک مثال اکثر میں دیتا ہوں اصلاح کی نقطہ نظر سے، کہ ایک نشئی آدمی اپنے پاس بیٹھنے والے 5-10 آدمیوں کو تو نشے پہ لگا دیتا ہے۔ جن جن لوگوں سے نشئی کا تعلق ہوتا ہے وہ اس کو نشے پہ لگاتا ہے۔ جو کسی برائی میں ڈوبا ہوا ہے وہ دوسرے پاس بیٹھنے والوں کو بھی اسی پہ لگائے گا۔ لیکن ہمارے دینی طبقات میں خاص طور پر نمازی حضرات، دین سے وابستہ لوگ، وہ دوسرے لوگوں کو دعوت نہیں دیتے اور دوسرے لوگوں کو بلاتے نہیں۔ اس کی ایک مثال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص پوری گلی میں سے اکیلا نماز پڑھنے آتا ہے تو سال ہر سال گزر گئے، وہ اکیلا ہی نماز پڑھنے آ رہا ہے نماز، وہ کم از کم اپنے آس پاس رہنے والے 5-10 گھروں میں کوئی ایک بھی نمازی تیار نہ کر سکا۔ اس لیے یہ بات سمجھنا ضروری ہے، وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تم میں سے کچھ لوگ ایسے ہونے چاہیے کہ جو لوگوں کو خیر کی طرف بلائیں، بھلائی کی طرف بلائیں، نیکی کی طرف بلائیں۔ اور اس کے لیے 2 اصطلاحات ہیں جو قرآن مجید میں استعمال ہوئی۔ یہ بھی درس قرآن کے اندر میں نے اس پر بھی گفتگو کی۔ ایک ہے امر بالمعروف، دوسرا ہے نہی عن المنکر۔ جہاں اللہ کریم نے اس امت کو اعزاز دیا، خیر امہ کا لقب دیا، کنتم خیر امہ، تم تمام امتوں میں سے بہترین امت ہو۔ حضور کی امت تمام امتوں میں سے بہترین امت ہے اور افضل امت ہے۔ اور اس امت کے ذمے بھی جو فریضہ دوسری آیت کے اندر بیان کیا گیا، اس میں 2 لفظ استعمال کیے گئے، تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم خود بھی نیکی کے راستے پہ چلتے ہو اور دوسرے لوگوں کو بھی نیکی کے راستے پہ چلنے کی تلقین کرتے ہو۔ یعنی خود بھی نیکی کرو اور دوسرے لوگوں کو بھی نیکی کے راستے پر چلاؤ، نیکی کے راستے پر لگاؤ۔ وَتَنْحَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، یہ دوسرا رخ ہے، بدی، برائی، شر سے، فتنے سے خود بھی بچو،
دوسرے لوگوں کو بھی بدی، برائی، شر اور فتنے سے دوسرے لوگوں کو بھی بچاؤ۔ یہ ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ اس کے 3 درجے بیان کیے گئے، اس کے 3 درجے بیان کیے گئے جو حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے من رعا منکم منکرن، تم میں سے اگر کوئی برائی دیکھے، تم میں سے اگر کوئی برائی دیکھے، بدی دیکھے، فلیغیرہ بیدہ، اس کو اپنے ہاتھ سے روکے۔ برائی اور بدی، فتنہ اور شر، اسے اپنی طاقت سے روکے۔ فرمایا اگر طاقت سے نہیں روک سکتا فبلسانہ، تو کم از کم اپنی زبان کا استعمال کر کے زبانی طور پر اسے روکے، منع کرے، برائی سے باز کرے، شر سے باز کرے، بدی سے باز کرے، فتنے سے باز کرے۔ زبان سے، طاقت سے روکو، طاقت سے نہیں روک سکے، قوت سے نہیں روک سکے، زبان سے برائی کو روکو اور بدی کو روکو۔ اور تیسرا پہلو ہے کہ اگر آپ طاقت سے بھی نہیں روک سکتے، زبان سے بھی نہیں کہہ سکتے، اس پوزیشن میں نہیں، اس پوزیشن میں نہیں کہ آپ طاقت سے روکیں، قوت سے روکیں، اس پوزیشن میں بھی نہیں کہ آپ زبان سے بھی منع کر سکیں، فرمایا پھر تیسرا درجہ ہے کہ کم از کم دل میں برائی کو برائی تصور کرو۔ پھر برائی کو برائی خیال کرو، تصور کرو۔ لیکن اس تیسرے درجے کو کہا گیا ذالک اضعف الایمان، ذالک اضعف الایمان، یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے، ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ لیکن اللہ کریم رحمت نازل فرمائے محدثین پر۔ یہ تو حدیث شریف میں نے آپ کو سنائی ہے نا، اور اس کا ترجمہ بھی بتا دیا، لیکن حدیث کی شرح ہوتی ہے جو محدثین اس کی تشریح کر کے سمجھاتے ہیں۔ بڑی پیاری تشریح کی ہے محدثین نے کہ طاقت سے روکنا یہ حکمرانوں کا کام ہے، طاقت سے روکنا صاحب اقتدار، جو قوت میں ہیں، طاقت میں ہیں، جن کے پاس اختیار ہے۔ دوسرا لفظ استعمال کیا گیا جن کے پاس اختیار ہے، جن کے پاس پاورز ہیں، روکنے کی طاقت ان کے پاس موجود ہے۔ حکمران، صاحب اقتدار، صاحب اختیار، صاحب تصرف، وہ طاقت سے روکیں گے۔ زبان سے روکنا یہ علماء کا کام ہے، مبلغین کا کام ہے، اور ہر مسلمان کو یہ چاہیے کہ کم از کم زبان سے تو روکے نا، زبان سے روکے۔ لیکن اگر اس پوزیشن میں بھی نہیں، نہ بیٹی کو روک سکتا ہے، نہ بیٹے کو روک سکتا ہے، نہ کسی اور کو منع کر سکتا ہے، اس پوزیشن میں نہیں، ڈرتے ہوئے بات ہی نہیں کرتا، تو پھر اس کے لیے کہا گیا یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ ہمارے ہاں جو حضرات دین کے ساتھ وابستہ ہیں اور دین کو چاہتے ہیں، دین پر عمل کرتے ہیں، اس کی ایک صورت مسجد کی 5 وقت کی حاضری ہے، 5 وقت کے نماز کے بھی پابند ہیں، دوسرے پہلو سے بالکل صرف نظر کیے ہوئے ہیں، خود نماز پڑھ رہے ہیں، خود قرآن پڑھ رہے ہیں، خود روزے رکھ رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، نیک عمل، نیک اعمال پہ توجہ ہے، لیکن جو دوسرا پہلو ہے کہ بدی اور برائی کو روکنا، اس کا راستہ بند کرنا، اس معاملے کے اندر بڑی ہی غفلت اہل ایمان کے اندر پائی جاتی ہے۔ اس لیے اس کام کا آغاز یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ گھر سے بات شروع ہوتی ہے اور معاشرے تک جاتی ہے، پھر معاشرے سے بات جو ہے وہ ایمان اقتدار تک، پورے معاشرے کے اندر پھر یہ کام کرنے کا ہوتا ہے۔ اس لیے نبی کریم علیہ السلام نے جب اپنی نبوت کا اعلان اور اظہار فرمایا، آپ نبی تو اس وقت تھے جب آدم علیہ السلام کے جسم میں بھی روح داخل نہیں کی گئی، کہ حضور نے خود فرمایا کنت نبیم و آدم بین الروح والجسد، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام کے جسم میں بھی روح داخل نہیں کی گئی۔ یہ جامع ترمذی کے اندر یہ حدیث شریف ہے۔
تو نبوت کی حضور کو تو آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے ہے، لیکن اس نبوت کے فرائض کی انجام دہی اور اپنے نبی ہونے کا اظہار اور اپنے نبی ہونے کا اعلان، نبوت کا اظہار اور نبوت کا اعلان، یہ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال کی عمر مبارک میں کیا تھا۔ 40 سال کی عمر مبارک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تھا، ورنہ نبوت آپ کی تو پہلے سے موجود تھی۔ لہذا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں امر بالمعروف نہی عن المنکر، یہ ایک ذمہ داری، یہ ایک ڈیوٹی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو صحابہ کرام پر تشدد ہوتا تھا، مار پیٹ ہوتی تھی، کلمہ پڑھنے کی سزا ملتی تھی، اس کی وجہ کیا تھی؟ آپ غور کریں گے تو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ کیوں مار کھائی حضرت بلال نے رضی اللہ؟ یہاں تک کہ ان کا مالک جو تھا امیہ کافر تھا، وہ ان کے گلے میں رسی ڈال کے گھسیٹتا تھا گلی میں، اور انہیں لٹا کر گرم ریت پر پشت پر کوڑے مارتا تھا، اس لیے کہ وہ جو بتوں کی پوجا کرنے والے لوگ تھے، بت پرست تھے، ان کو دعوت دیتے تھے کہ آؤ دین کی طرف، یہ جو بت ہیں تمہارے اپنے تراشے ہوئے بت ہیں، خالق اور مالک پوری کائنات کا اللہ ہے، بس اس کی عبادت کرو۔ اس لیے یہ بات ہر صاحب ایمان کو اپنے دل پر لکھ لینی چاہیے۔ ایک اہل سنت و جماعت پر جو بہتان لگایا جاتا ہے، اس کو کئی دفعہ میں کلیئر کر چکا ہوں، اور ہمہ وقت یہ ذہن میں رکھا جائے کہ جو چیزیں ہماری طرف منسوب کی جاتی ہیں، ہمارے اوپر مسلط کی جاتی ہیں، ہمارا ان سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے، ہم ان سے اظہار برات کرتے ہیں کہ ہمارا ایمان اور عقیدہ یہ ہے کہ پوری کائنات میں سجدے کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے، اور سجدہ ہر کسی کو حرام ہے، سجدہ ہر کسی کو حرام ہے۔ لیکن یہ الزام، یہ ایک تہمت، ایک بہتان ہے کہ یہ سجدے کرتے، پیروں کو سجدے کرتے ہیں، یہ جی قبروں کو سجدے کرتے ہیں۔ ایمان سے بتاؤ، میں نے کئی دفعہ آپ کو بتایا، اور اتنا پاکیزہ، ستھرا، طیب و طاہر اور سچا عقیدہ خدا کی دھرتی پر کسی کا نہیں، جو عقیدہ یا رسول اللہ کہنے والوں کا۔ ایک آدمی اور اس بات کی وضاحت یہ سمجھے، کوئی کسی بزرگ کے اگر پاؤں چوم لیتا ہے تو اسے کہنا یہ سجدہ کر رہا ہے، کوئی ہاتھ چوم لے کہتے شرک ہو گیا ہے۔ یہ بات سمجھ لیں، چومنا اور ہے اور سجدہ کرنا اور ہے۔ اگر آپ نماز کے اندر امام صاحب جب سجدے میں جاتے ہیں، امام صاحب جب آپ سجدے میں نہ، یہ ناک بھی زمین پہ نہ لگائیں، پیشانی بھی زمین پہ نہ لگائیں، آپ صرف چوم لیں، قالین اور مصلی اور جا نماز سجدے کی جماعت کھڑی ہے، امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں، آپ کا ماتھا بھی زمین پہ نہیں لگا، ناک بھی زمین پہ نہیں لگی، تو آپ صرف چوم لیں مصلی کو، سجدہ آپ کا ہو جائے گا؟ ہوگا سجدہ؟ کیوں نہیں ہوا؟ شکل تو آپ کی سجدے والی بنی ہوئی ہے، شکل تو سجدے والی بنی ہے، اس لیے سجدہ نہیں ہوگا۔ کہ حدیث شریف میں ہے، ایک تو یہ ہے کہ جس کو سجدہ کیا جائے اسے عبادت کے لائق سمجھا جائے، اور یہ تصور ہو کہ میں اس کو سجدہ کر رہا ہوں، اس کے سوا پوری کائنات میں کوئی سجدے کے لائق نہیں، وہ ذات اللہ کی ہے۔ ایک تو نیت کا ہونا، انما الاعمال بالنیات، بخاری شریف کی پہلی حدیث پاک ہی ہے، اعمال کا دور و مدار نیتوں پر ہے۔ ایک تو یہ کہ نیت ہو، دوسرا سجدے کی حیت،
دونوں گھٹنے، دونوں پاؤں کی انگلیوں کے پیٹ اور دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کے پیٹ زمین پہ مکمل طور پر لگے ہوئے ہوں، پیشانی کو بھی زمین کی سختی محسوس ہو، ناک کو بھی سختی محسوس ہو، اور پھر تیسری بات یہ کہ اس میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا جائے، اور سجدہ کرتے وقت اللہ اکبر کہا جائے، سجدے سے اٹھتے وقت بھی اللہ اکبر، اس وقت تو ہوگا سجدہ۔ تو جب نیت بھی نہ ہو، اس کو معبود بھی نہ سمجھتا ہو اور نہ سجدہ کر رہا ہو، محض پاؤں کسی بزرگ کے چوم رہا ہو، تو وہ سجدہ نہیں ہوتا۔ میں ان سب لوگوں سے کہتا ہوں کہ اس بات کا کسی کے پاس کوئی جواب نہیں، کیا مسلم شریف کے مقدمے میں یہ بات موجود ہے کہ امام مسلم رحمت اللہ علیہ، یہاں تو لوگ تھکتے نہیں یہ بات کہتے ہوئے، دکھاؤ بخاری میں، دکھاؤ مسلم میں۔ میں ان سب سے کہتا ہوں کہ الحمدللہ رب العالمین، میں صرف وہی ریفرنس، وہی حوالہ پیش کرتا ہوں جو موجود ہو، اور کتاب بھی میرے پاس موجود ہو۔ امام مسلم نے امام بخاری سے کیا کہا تھا، کیا کہا تھا؟ پڑھتے سبھی ہو، بیان نہیں کرتے۔ امام مسلم نے حضرت امام بخاری سے کہا کہ آپ نے حدیث شریف کی اتنی خدمت کی ہے، اتنی خدمت کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کی ہزاروں حدیثیں جمع کی ہیں، میرا دل چاہتا ہے کہ میں آپ کے پاؤں چوموں۔ یہ تو عام محاورہ ہے نا، کسی سے محبت و پیار ہو تو کہتے ہیں میرا دل کرتا ہے تیرے پیر تو کے پیواں۔ امام مسلم نے کہا امام بخاری سے اتنی خدمت کی، سرکار کی حدیث کی، ساری زندگی حدیث پڑھنے، پڑھانے، لکھنے، لکھانے، سمجھانے، سمجھنے میں گزر گئی، رسول اللہ کی حدیث کے آپ نے اتنی خدمت کی، میرا دل چاہتا ہے آپ کے پاؤں چوموں۔ تو امام بخاری نے اپنا پاؤں آگے کر دیا، پاؤں آگے کیا، اور خوش طبی میں آ کے کہا، خوش طبی میں ادرائے تو انہوں نے کہا لے رج کے چوم لے۔ یہ مسلم شریف کے مقدمے میں لکھا، یہ محدثین جنہوں حدیث کوئی اللہ کو مقبول اور پیارا بندہ سمجھ کر کسی کے ہاتھ چوم لے، کسی کے پاؤں چوم لے، تو یہ سجدہ نہیں ہوتا۔ مزار شریف پہ اگر جاتے کہتے درباروں کو سجدے کرتے، یہ جی قبروں کو سجدے کرتے ہیں، بھئی اللہ والو، چومنا اور ہے اور سجدہ کرنا ہے۔ اگر آپ کی موٹر سائیکل کی چابی گر جائے تو زمین سے اٹھانے کے لیے آپ جب جھکیں گے تو رکوع سے زیادہ نہیں جھکنا پڑے گا۔ کہتے نہیں سلام لیتے ہوئے ہاتھ چومتے تو جھکتے کیوں ہیں؟ تو موٹر سائیکل کی چابی گر جائے، اسے اٹھانے کے لیے جھکنا پڑے گا یا نہیں؟ وہ سجدہ ہوگا، وہ تو چابی اٹھا رہا ہے، یہ جھک رہا ہے سلام لینے کے لیے، یہ جھک رہا ہے پاؤں چومنے کے لیے، سجدے کے لیے نہیں جھک رہا۔ اسی طرح مزار شریف کا بوسہ، مزار شریف کا بوسہ لیا جاتا ہے، تو بوسہ لینے کے لیے قبر مبارک نیچے ہوتی ہے نا، تو چومنے کے لیے جھکنا پڑتا ہے، نہیں جھکنا پڑتا، تو اسے سجدہ سمجھ لیں۔ سجدے کے لائق صرف اللہ کی ذات۔ جب یہ عقیدہ ہو، جب یہ عقیدہ ہو کہ اللہ کریم کے سوا ہر کسی کو سجدہ حرام قطعی ہے، یہاں تک کہ اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ سجدہ تعظیمی بھی حرام ہے، لیکن یہاں یہ بات نوٹ کر لیں، آنکھیں کھول کر سن لیں، پہلی شریعتوں میں سجدہ تعظیمی جائز تھا۔ پہلی شریعتوں میں حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، انہوں نے اور ان کے 11 بھائیوں نے ماں باپ کو سجدہ کیا تھا، قرآن شریف میں ہے، یہ سجدہ تعظیمی تھا۔ لیکن اس امت کے اندر سجدہ تعظیمی بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو گیا۔ اس سے بڑا کوئی واضح عقیدہ ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا واضح عقیدہ ہو سکتا ہے کوئی؟ تو پھر کہنا کہ یہ جی
یہ جو ہیں یہ تو قبروں کو پجاری ہیں، پوجا کرتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں کہ دنیا میں سب سے عزت والی قبر کون سی ہے؟ یہ ہم درود شریف پڑھتے ہیں، پہلے درود شریف سن لیں۔ اللہم صلی علی قبر محمد فی القبور، اللہم صلی علی قبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی القبور، ساری قبروں میں یا اللہ جو میرے آقا کی قبر انور ہے اس پر اپنی رحمت نازل کر، اس سال رحمت۔ تو سب سے عزت والی جتنی دنیا میں قبریں ہیں، جتنے اولیاء اللہ کی قبریں، سب سے بزرگ تر، سب سے عظیم تر قبر، اتنا اونچا مقام کہ دیوبندیوں کے مولانا شبیر احمد عثمانی نے اپنی کتاب میں لکھا کہ حضور کے جسد مبارک کے ساتھ قبر انور میں جو مٹی مس کر رہی ہے، جسد مبارک کے اوپر کفن مبارک ہے، جسد مبارک کے اوپر کفن مبارک، زمین کا وہ حصہ جو حضور کے کفن مبارک کو مس کر رہا ہے، اس جگہ کا، اس مٹی کا اتنا مقام ہے کہ وہ اللہ کے عرش سے بھی افضل والا، اللہ کے عرش سے بھی افضل اور اعلی۔ ہمارا تو عقیدہ ہے، لیکن میں نے ریفرنس ان کا کوٹ کیا ہے جو علماء دیوبند کے مقتدا ہیں، مولانا شبیر احمد عثمانی، انہوں نے۔ اب اندازہ لگائیے کہ سب سے پھر عزت والی قبر کون سی ہے؟ جہاں 70,000 فرشتہ صبح آتا ہے، شام تک حضور کی قبر انور کا طواف کرتا ہے، درود و سلام کا نذرانہ پڑھتا ہے، اپنے پر حضور کے روضہ پاک سے مس کر کے برکت حاصل کرتا ہے۔ 70 کو وہ فرشتے چلے جاتے، شام کو 70,000 ملائکہ، واپس چلا جاتا ہے، دن کو پھر 70,000 آئے، شام کو، صبح کو 2 مرتبہ، جو 1 مرتبہ فرشتہ آ جاتا ہے قیامت تک اس کی باری نہیں آتی۔ تو اتنی عظیم ترین قبر، اتنی مبارک ترین قبر، تو ہم میرے بھائیوں سن لو، کان کھول کر رکھیں، تو ہم تو حضور کی قبر کو نہ سجدہ کرتے ہیں، نہ سجدہ کرنا جائز سمجھتے ہیں، تو کسی اور قبر کو اور کیا سجدہ کرتے ہیں؟ خدا کے لیے یہ باتیں سیکھو، اپنے دل پہ لکھو، اور اس عقیدے پر استقامت اختیار کرو، یہ ایسا کھرا عقیدہ ہے۔ تو آج موضوع یہ تھا کہ ایمان والو اسلام میں مکمل طور پر داخل ہو جاؤ۔ اس کے لیے میں پچھلے جمعے بھی اور درس میں بھی وضاحت کر چکا ہوں کہ 2 چیزوں کے ساتھ جڑ جاؤ، ایک نماز، ایک اللہ کے قرآن کی تلاوت، تیسرا عقیدہ آخرت، تصور آخرت، اپنی قبر کی فکر کہ جان مرنا ہے، قبر میں جانا ہے، یہاں ہمیشہ نہیں بیٹھے جانا۔ تصور آخرت رکھو، 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھو، قرآن سے جڑ جاؤ، روزانہ